نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وفي رواية عن مسلمة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ تمام ناظرین و سامعین جو گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کی ہماری یہ پہلی کلاس فہم دین کورس کے حوالے سے چل رہی ہے۔ فہم دین کورس میں ہم دینی مسائل کے حوالے سے کہ شریعت اسلامیہ نے کون کون سے مسائل مسلمانوں پر فرض کیے ہیں، واجب کیے ہیں، سنت کیے ہیں، مستحب کیے ہیں، ان تمام کا علم ہم جانیں گے بحمداللہ تعالی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی روحانی مشن کے آفیشیل فیس بک پیج پر میں ہوں آپ کا میزبان جو آپ سے مخاطب ہوں، علامہ زاہد مقصودی نقشبندی، اور اسلامی روحانی مشن کی جانب سے یہ پہلی کلاس جو کہ 2 گھنٹے کی کلاس تھی، لیکن آپ کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ہفتے میں 2 کلاسیں کنڈکٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، بروز پیر اور بروز جمعرات۔ تو یہ 1 گھنٹے کی ہماری انشاءاللہ کلاس ہوگی، 24 کلاسوں پہ مشتمل یہ کورس ہے، اور اس کے علاوہ صرف 1 گھنٹہ یعنی 8 بجے سے لے کر شام 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اور یہ جو کورس کروایا جا رہا ہے شعبہ تربیت اسلامی کے تحت کروایا جا رہا ہے، اس میں جو آپ کے سوالات وغیرہ ہوں وہ آپ کے واٹس ایپ گروپ جو بنایا گیا ہے فہم دین کے حوالے سے اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جتنی بھی کورس کی ڈیٹیل وغیرہ ہے یہ PDF کی صورت میں آپ کو سینڈ بھی کر دی جائے گی، اور گروپ میں جو حضرات جنہوں نے آن لائن رجسٹریشن ابھی تک نہیں کروائی ہے تو ان سے گزارش ہے کہ وہ آن لائن رجسٹریشن کروا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم نے قرآن حکیم فرقان مجید میں اہل علم اور جو اہل علم نہیں ہیں، یعنی جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے، ان کے درمیان فرق کو واضح کیا ہے اور ان کی فضیلت بتائی ہے۔ جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں، جو اہل علم ہیں، جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قل پیارے ابھی فرما دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وہ لوگ جو دین کو جانتے ہیں، دین کی سمجھ رکھتے ہیں، دین کی فکر رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو دین کی سمجھ نہیں رکھتے، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دین کا حصول، دین کی سمجھ، دین کا فہم اتنی بڑی فضیلت، کرامت، عظمت، رحمت اور نعمت ہے کہ فقہ کرام فرماتے ہیں کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا، فقہ کا اس پر اجماع ہے اور بار شریعت میں یہ چیز موجود ہے کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا قرآن کریم حفظ کرنے سے بہتر ہے۔ اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید فرقان حمید حفظ کرنا اتنی بڑی عظمت ہے، اتنی نیکیاں ملتی ہیں اس کو، لیکن یہی نیکیاں، اتنی عظمت، اتنی رحمت، اتنی کرم نوازیاں بندے خدا کو ایک دین کا مسئلہ سیکھنے سے مل جائے۔
تو یہ جو کلاس ہے یہ زوم ایپ پر رکھی گئی تھی، لیکن آپ کی محبتیں، آپ کا فیڈ بیک، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، اور 100 سے زیادہ حضرات اس کو دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے، کیونکہ زوم پر یہ نہیں ہو سکتی تھی لمٹ، کیونکہ خاص لمٹ ہوتی ہے، 100 کی لمٹ ہوتی ہے، تو ہم اس کو فیس بک پر اسلامی روحانی مشن کے آفیشیل فیس بک کے پیج پر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجیے گا اور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ تو ہم بات کر رہے تھے دین اسلام کی، علم کی۔ تو یاد رکھیے گا سامعین و ناظرین، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حاصل کرنے کی فضیلت میں جو احادیث بیان فرمائی ہیں، جو اقوال زرعی، اقوال مبارکہ آپ کے موجود ہیں، وہ چند اقوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، رواہ مسند امام اعظم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علم کی طلب، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم چلا کہ علم حاصل کرنا، اگر ہمارے اوپر نماز فرض ہوئی ہے تو اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، اگر ہمارے اوپر روزے فرض ہیں تو اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ اسی طرح اگر نکاح فرض ہو گیا، نکاح واجب ہو گیا، شادی کرنے جا رہے ہیں تو اس کا علم حاصل کرنا بھی ہمارے اوپر لازمی ہے۔ تو یہ تمام علوم جو بنیادی علوم ہیں، بنیادی مسائل ہیں، اس کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر لازمی ہے۔ ایک اور جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی خوبصورت حدیث ہے، اور اس کو امام بخاری نے کتاب العلم میں ذکر فرمایا، حدیث نمبر 71، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ اگر سیاست سیکھنا ہے تو حضرت امیر معاویہ سے سیکھو۔ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار پر اپنی کرم نوازی فرمائے، اور ان کی قبور پر انوارات کی بارش فرمائے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ چاہے، جسے اپنا بنانا چاہے، جس پہ اپنی کرم نوازی کرنا چاہے، جس سے امید روا رکھنا چاہے، اپنے بندوں میں شامل کرنا چاہے، اپنی فضیلتیں دینا چاہے، کرم نوازیاں دینا چاہے، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ سبحان، اس کو دین کی فکر، سمجھ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ آن لائن جو ہے علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی فضیلتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ تو آگے چلتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آگے حدیث فرمائی، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں قاسم ہوں، میں بانٹنے والا ہوں، واللہ یعطی، اور اللہ عطا کرنے والا ہے۔ تو اس پیاری حدیث سے ہمیں کیا معلوم چلا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے۔ دیکھیں نا، اگر کوئی علاقے کا ایس ایچ او ہو، وہ دوست بن جائے، آپ ناظم دوست بن جائے، کوئی صدر وزیر اعظم دوست بن جائے، تو ہم گن گاتے پھرتے ہیں، ہم پھولے نہیں سماتے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جسے دین کی سمجھ مل جائے اور علم حاصل کرنے کی توفیق مل جائے، جسے آپ کو ملی ہوئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اسے اپنا بنا لیتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اسے بھلائی کا ارادہ اللہ رب العزت کر لیتا ہے۔ اور بہت ہی خوبصورت حدیث جو میں بتانے جا رہا ہوں، سمجھ لیجئے اس کو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح کہ طالب علم، آپ طالب ہیں، آپ علم حاصل کر رہے ہیں، طالب علم کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں ہوتی، کوئی فضیلت نہیں ہوتی، صرف یہ حدیث ہی طالب علم کی فضیلت کے لیے کافی تھا۔ حدیث پاک کیا ہے؟
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نضر اللہ عبرا من سمع منا مقالۃ فبلغہ کما سمع او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے، چمکتا اور دمکتا رکھے، دنیا میں بھی چمکتا اور دمکتا رہے، قبر میں بھی چمکتا اور دمکتا رہے، آخرت میں 14ویں کی چاند کی طرح چمکتا اور دمکتا رہے۔ مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام دعا دے رہے ہیں اور میری آقا کی دعا، اور اللہ نہ سنے، یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لبہائے مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ رب العزت پہلے قبول فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سننے والا، دیکھنے والا بنائے، دین کی ترویج کرنے والا بنائے، ہم سب کو دین کی خدمت کرنے والا بنائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے، جو میری بات سنے اور جیسا سنا ہے اسے آگے پہنچا۔ اب کتنی ساری باتیں، یہ جو فقہ کا ہوتا ہے معاملہ، فقہ اصل میں کہتے ہیں دین کی سمجھ کو، دین کے علم کو، اور فقہ یہ جو سمجھ ہے اس میں ہم عقائد کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، اس میں ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو چیزیں ہمارے اوپر فرض واجب کی گئی ہیں اس کا بھی علم حاصل کرتے ہیں، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس کی روشنی، یہ چاروں اصول ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے صرف قرآن سے ہی فقہ ہونا چاہیے تب بھی غلط ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ وہ قرآن کریم کو واضح کرنے کے لیے آئی ہیں۔ قرآن کریم نے اللہ نے ارشاد فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، پیارے ہم نے اس کلام کو تیری طرف اتارا ہے کہ آپ جو ہے وضاحت فرما دیں۔ تو قرآن اور حدیث، دوسرا اجماع، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث میں صراحتاً موجود نہیں ہوتے، انشاءاللہ اس کی مثال، اس کے اوپر بات جو ہے ہم آئندہ کلاس میں کریں گے، کہ اس میں اجماع ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ایک بات پر اجماع فرما لیا کہ یہ بات اب دین اسلام میں رہے گی، مسلمان اس پر عمل کریں گے، تو وہ چیز بھی ہمارے اوپر لازمی ہے۔ اسی طرح قیاس، علماء مجتہدین کا، صحابہ کا، وہ قیاس بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں پہلی جو آیت مقدسہ غار حرا میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، وہ آپ سب کو پتہ ہے، بچے بچے کو پتہ ہے، وہ کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو اس آیت میں بھی علم کا ذکر ہے، اور آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام، فرشتوں کو حکم دیا اللہ رب العزت نے کہ اس کو سجدہ کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ آپ کو تمام علوم عطا فرما دیے، تمام علوم کے نام آپ کو عطا فرما دیے، تمام چیزوں کے نام آپ کو عطا فرما دیے۔ تو یہ علم تھا جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی تکریم ہو رہی تھی، فرشتے آپ کو سجدہ کر رہے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو معلوم یہ چلا کہ علم حاصل کرنا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا، علم کو پھیلانے والا بنا کے بھیجا گیا ہے، تاکہ میں علم کو دنیا میں پھیلا دوں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ جو علم ہمیں قرآن و حدیث کے ذریعے ملا ہے، صحابہ کے ذریعے ملا ہے، تابعین کے ذریعے ملا ہے، اولیاء کے ذریعے ملا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو آگے پہنچائیں۔ آپ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس علم کو عام کرو، اگرچہ کہ ایک ہی آیت تمہیں مل جائے، بلغوا انی ولو آیہ، پہنچا دو، ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، ایک ہی مسئلہ کیوں نہ ہو۔ اس لیے ہمارے اوپر دین حاصل کرنا لازم ہے، ہم دین کو سمجھیں، دین پر عمل کریں۔ اور کئی واقعات، اب اصحاب صفہ کو دیکھ لیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو مجلس سے اٹھتے ہی نہیں تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کی بات میرے آقا فرمائیں اور میں نہ سنوں۔ اصحاب صفہ مسجد نبی میں ایک چبوترا جہاں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوا کرتے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے فیوز و برکات دیا کرتے، آپ کے لبہائے مبارک سے نکلنے ہوئے
کلمات مقدسہ طاہرہ وہ اس کو اپنے من میں جگہ دیتے. اور یہی بات ہمارے علماء نے پیش فرمائی کہ جو علم آپ کو ملا اس پر عمل کرنا ہے. اور دوسری بات، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یار ابھی وقت نہیں ہے ہمارے پاس، ہم کیا کریں؟ اصل میں میرے ناظرین اور سامعین، جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی ہمیں اس کا پتہ چلے گا کہ ایک علم سیکھنا، ایک مسئلہ سیکھنا. بہت مشہور واقعہ ہے، ایک شخص جو ہے اس نے ایک مسئلہ سیکھا، گزر رہا تھا. علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے تیمم کے مسائل. علامہ صاحب نے بیان فرمایا بھائی راک پر تیمم جائز نہیں، راک پر تیمم جائز نہیں. اس شخص نے یہ سنا، باتیں تو بہت ساری ہوں لیکن سادہ لوگ تھے، سادہ بندہ تھا، اس کے ذہن میں ایک ہی بات بیٹھ گئی، بھائی راک پر تیمم میرے آقا کی شریعت میں جائز نہیں. کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا. یہ بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. لوگ آئے، فرشتے آئے اس کے پاس، منکر نکیر آئے اس کے پاس، سوالات کیے. اس نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن صرف اتنا پتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں راک پر تیمم جائز نہیں ہے. ایک مسئلہ اندازہ لگائیں گے آپ؟ یہاں تو بے شمار مسائل الحمدللہ آپ سیکھیں گے. تو فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گئے، باری تعالیٰ ایک مسلم ہے، تیری ذات پر اس کا ایمان ہے، نبی علیہ السلام کا اس پر ایمان ہے، اس کی باتوں سے لگتا ہے، لیکن ہمارے ہر سوال پہ وہ یہی کہتا ہے کہ میرے آقا کی شریعت میں راک پر تیمم جائز نہیں. یا باری تعالیٰ کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فرشتوں جاؤ، میں نے اس کو بخش دیا ہے کیونکہ میرے نبی، میرے رسول کا، میرے نبی کا، میرے حبیب کا کی شریعت کا ایک مسئلہ وہ سیکھ گیا ہے. ایک مسئلہ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی سعادت ہے. آج ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بہت سارے کام ہیں ہمیں. میرے دادا مرشد سیدی مرشدی دادا پیر حضور سونا سائیں رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فقیروں، لوگوں، روزانہ ایک مسئلہ یاد کر لو، زیادہ نہیں، روزانہ ایک مسئلہ یاد کر لو. ہفتے میں 7 مسائل یاد ہو جائیں گے اور مہینے میں 30 مسئلے یاد ہو جائیں گے اور سال میں 365 مسائل یاد ہو جائیں گے. ایسے نہیں کہا الاستقامہ فوق الکرامہ، کہ استقامت کرامت سے افضل. تو الحمدللہ آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ہمیں فائدہ کیا ہو، ہم کیوں دیکھیں. میرے بھائیوں، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں ہیں، اس میں دین اسلام کی باتیں ہیں، اس میں صحابہ اکرام کی باتیں ہیں، اس میں قرآن حکیم کی باتیں ہیں، اور ان تمام باتوں کو بتایا جائے گا کہ جو ہمارے اوپر فرض کی ہیں اللہ رب العزت نے، جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ارشاد فرمایا ہے ہم نماز کیسے پڑھیں. آپ یقین کریں کہ 60 سال ہو جاتے ہیں، 50 سال کے لوگ مجھے ملیں. ایک بابا جی کو میں نے دیکھا، وہ رکوع میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا بابا جی سورہ فاتحہ کی آواز آ رہی تھی مجھے. کہا ہاں بیٹا میں تو رکوع میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں. اندازہ لگایا کہ رکوع میں سورہ فاتحہ پڑھ، اور عمر کیا ہے 50 سال. ایک بابا جی، ان کو میں نے کہا بابا جی ایک گزارش ہے آپ سے، آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ کیونکہ جو بابا ہوتے ہیں نا وہ برا مان جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم سے زیادہ کس کو پتا ہے، ہم تو مفتی اعظم فلسطین ہیں، ہم سے زیادہ کس کو پتا ہے. تو بہرحال وہ حکمت عملی اختیار کرنا پڑتی ہے. تو بابا جی سے میں نے کہا بابا جی نماز میں جو ہے وہ کیا 3 سجدے کیے جاتے ہیں، 4 سجدے کیے جاتے ہیں؟
تو بابا جی نے کہا نہیں نہیں، نماز میں تو 2 سجدے ہوتے ہیں ہر رکعت میں۔ میں نے کہا بابا جی آپ 3 کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا نہیں میں تو 3 نہیں کرتا تھا۔ میں نے کہا بابا جی آپ 3 کرتے ہیں؟ کہا ہاں کبھی کبھی میں ثواب کی نیت سے 3 سجدے کرتا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ شریعت کیا ہے، دین کیا ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ، اس کے رسول اور صحابہ نے ہمیں بتایا۔ دین کیا ہے جو تابعین، تبع تابعین، ائمہ حضرات نے ہمیں بتایا۔ تو اسی لیے یہ کلاس رکھی گئی ہے کہ ہم اس اسلامی روحانی مشن کے آفیشیل فیس بک کے پیج پہ آئے، جمعرات اور پیر شام 8 سے 9 بجے تک۔ اور جن حضرات کا کوئی سوال ہے وہ جو واٹس ایپ گروپ بنایا گیا ہے فہم دین کا، تو اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ علامہ سعد تربیت اسلامی کے منتظم ہیں، اور عاجز سے بھی آپ جو ہے وہ سوال کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ۔ تو یہ ساری باتوں کا نچوڑ کیا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت دی۔ مسجد نبوی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل، ایک جماعت اللہ کا ذکر کر رہی تھی، ایک جماعت قال اللہ قال رسول کر رہی تھی، دین کا تفقہ بیان کر رہی تھی، دین کے مسائل بیان کر رہی تھی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس، ان کے گروپ میں، ان کے حلقے میں جا کے بیٹھے، جو قال اللہ قال رسول اور دین کے مسائل سکھا رہے تھے ایک دوسرے کو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث مبارکہ علم دین کے حصول کے لیے بیان فرمائی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، قرآن حکیم کا علم، ایک آیت یا آپ لے لیجئے ایک کلمہ الف لام میم، 30 نیکیاں ملتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الف حرف لام حرف و میم حرف، کہ الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے۔ اللہ رب العزت ہر حرف پر 10 نیکیاں عطا فرماتے۔ کیا ہمیں معلوم ہے، کیا ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا؟ کیا ہمیں اس بات کا علم ہے کہ قرآن و حدیث حجت ہیں؟ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حدیث شریف کا فہم چاہیے۔ یہ ساری باتیں، اور سوشل میڈیا پہ کافی ساری کتابیں اور لوگ موجود ہیں جو ہمیں دین کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ دیکھیے اور یاد رکھیے، ان لوگوں کو جو صرف قرآن کی بات کریں اور رسول اللہ کی بات نہ کریں، سمجھ لیں کہ وہ ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ جو صرف قرآن و حدیث کی بات کرے اور صحابہ کی بات نہ کرے، ائمہ کی بات نہ کرے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات نہ کرے، وہ بھی گمراہ ہیں۔ تو معلوم ہی چلا کہ ہمارا دین جو ہم تک پہنچا ہے وہ قرآن کریم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اکرام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ اور پھر ایک بہت ہی خوبصورت حدیث حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تدارس العلم ساعة من اللیل خیر من احیائها، کہ ایک گھڑی کا تکرار کرنا، 1 گھنٹہ، جیسے کہ 1 گھنٹے کی کلاس، اس کا میں آپ کو فائدہ بتاؤں۔ آپ الحمدللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ سوال جواب کا سلسلہ بھی شروع ہوگا۔ 1 گھنٹے کی تکرار، دین کی تدریس، سکھانا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں پوری رات جاگ کر عبادت کرنے سے بہتر۔ اندازہ لگا۔ اور پھر دین کی ایک مجلس میں بیٹھ جانا، دین کی سمجھ کی مجلس میں جہاں دین کے مسائل سکھائے جاتے ہیں، وہ ایک مجلس روایت میں آتا ہے 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر، 1000 نماز جنازہ میں شرکت کرنے سے بہتر ہے، اور کئی ذکر و اذکار سے بہتر ہے، کیونکہ
فقہا کا اس پر اتفاق ہے، فقہا کا اس پر اتفاق ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ فقہا فرماتے ہیں کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا قرآن کریم حفظ کرنے سے بہتر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت ساری باتیں آج سمجھ میں آئی ہوں۔ تو ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کو بتائیں گے کہ فقہ میں ہم کیا پڑھیں گے۔ فقہ میں کچھ چیزیں ہمارے اوپر فرض ہوتی ہیں، کچھ واجب ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہمارے اوپر جو ہیں وہ مکروہ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز واجب ہے، کون سی چیز فرض ہے؟ اور پھر تفقہ جسے مل جائے اسے دین دنیا کی بھلائیاں مل جاتی ہیں۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتاب جسے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کی فہم دین کورس کی کتاب میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا۔ جو دوست قریب ہی رہتے ہیں تو میری گزارش ہے کہ یہ پرچیز کر لیں، اور جو دوست دور ہیں تو انشاءاللہ ہم کو PDF فائل میں یہ کتاب جو ہے وہ آپ کو بتا دی جائے گی۔ اس میں دیکھیے، یہ آپ کو فہم دین کورس اسلامی روحانی مشن کی یہ اہم کتاب ہے، شعبہ تربیت اسلامی کے تحت یہ آگے پڑھائی جاتی ہے، اس کے مختلف کورسز ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ کتاب جو ہے اس کو پرچیز کریں، اور PDF فائل میں بھی انشاءاللہ آپ کو بھیج دی جائے گی اگر جو دوست جو ہے وہ دور رہتے ہیں۔ اور تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے، یہ انشاءاللہ آپ نے ملاحظہ کر لی ہوگی، دین کا کوئی مسئلہ ہے، ابھی انشاءاللہ قربانی کے مسائل بھی آ رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائے جائیں گے۔ اور میری تمام ناظرین اور سامعین سے ایک گزارش ہے، آپ تو مستفید ہو رہے ہیں، لیکن یہ آپ کے اوپر ذمہ داری، کیونکہ مسلمان کی علامت یہ ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو۔ تو ہم الحمدللہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبر و آخرت اچھی ہو، ہم چاہتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ علم ہماری زندگی میں آئے جس سے ہم ہمارے شب و روز دین اسلام کے مطابق بن سکے۔ تو میری گزارش ہے کہ اور لوگوں کو بھی ایڈ کریں۔ فہم دین کا ایک گروپ بنایا گیا ہے واٹس ایپ پہ، علامہ شیخ سعد سلیم جو ہے وہ اس گروپ کو چلا رہے ہیں، تو وہ آپ کریں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے۔ تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کو ہلکا نہ سمجھیں، یہ لمحات بہت قیمتی ہیں، یہ چیزیں بہت اہم ہیں، اور اس کو اہمیت دیجیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح دین کو پھیلایا آپ جانتے ہیں، کس طرح ایک ایک بات۔ ایک صحابی کے بارے میں نے حدیث شریف پڑھی، وہ مدینہ منورہ سے اتنا کوسوں میل دور ایک صحابی کے پاس پہنچے، ان کو معلوم چلا کہ فلاں صحابی ہے، اس کے پاس ایک حدیث ہے اور وہ میں نے نہیں سنی۔ یعنی آپ لگن دیکھیں، تڑپ دیکھیں۔ اس لیے کہتے ہیں راہ طلب میں جذبہ کامل ہو زندگی، خود اس کو ڈھونڈ لیتی ہے منزل کبھی کبھی۔ تو ہمارے اندر جذبہ وہ نہیں ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، کاریں نہیں تھی، بسیں نہیں تھی، ریل گاڑیاں نہیں تھی، جہاز نہیں تھے، گھوڑوں پر، اونٹوں پر، یہاں تک کہ پیدل سفر کر کے کئی ماہ لگا کر وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ارشاد فرمایا، عرض کی جئتو من مدینۃ الرسول لحدیث، کہ میرے پیارے صحابی میں اتنا کوسوں میل دور کا سفر کر کے صرف مدینہ منورہ سے ایک حدیث کے لیے آیا۔ دیکھیں نا جذبہ، دیکھیں آپ۔ انہوں نے کہا بھائی تھوڑی کھا پی لیں، تو آپ نے فرمایا نہیں مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، پہنچا دو ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اتنا ٹائم نہیں ہے، دین کو پھیلانا ہے، تبلیغ دین کرنی ہے۔ پیر مٹھا سائیں رحمت اللہ تعالی، آپ کو پتہ ہے کون تھے؟ یہ وہ مرد کلندر تھے، ہمارے پردادا مرشد، ان کے جو مرشد پیر فضل علی قریشی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہیں محبوب الہی کا درجہ دیا گیا۔ آپ بستر عدالت پر ہیں، بیمار ہیں،
اٹھ نہیں سکتے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جذبہ، لگن. کیا ہمارے پاس 1 گھنٹہ نہیں ہے دین سیکھنے کے لیے؟ کیا ہم گھر بیٹھے اپنا 1 گھنٹہ جو ہے واٹس ایپ پر یا فیس بک پر یا زوم پر ہم کلاس نہیں لے سکتے؟ الحمدللہ گھر میں سب کچھ موجود ہے. یہ امانت ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. بالضرور تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ نعمت ہے کہ آپ دین سیکھ رہے. تو جب پیر فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، فقراء کو بلایا، فقراء سے کہا فقیروں کیا تبلیغ دین پہ جا رہے ہو؟ فقیروں نے کہا حضرت ہم تبلیغ دین پہ جا رہے ہیں. آپ نے کہا فقیروں مجھ گنہگار کو بھی لے چلو. قربان جائیں ان کی ہمت، ان کی عظمت پر، ان کی لگن شوق طلب پر. کہا فقیروں مجھے بھی لے چلو. فقیروں نے رو کے عرض کی حضرت آپ چارپائی پر ہیں، آپ تکلیف میں ہیں، آپ نے ہمیں تیار تو کیا ہے، ہم دین کی تبلیغ تو کر رہے ہیں، یہ آپ ہی کا صدقہ ہے، آپ ہی کی محنت ہے. آپ نے فرمایا فقیروں یہ بات نہیں ہے، مجھے آقا مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور وہ فرماتے ہیں فضل علی بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، فضل علی بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اٹھو اللہ کا دین پھیلاؤ. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اور یاد رکھیے گا علم جو ہوتے ہیں نا، علم وہ 2 ہوتے ہیں. حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا العلم علمان، العلم العدیان، العلم الابدان. کہ علم 2 ہیں، ایک ادیان کا مذاہب کا علم، اور دوسرا جسم کا علم، بیماریوں کا علم، جس سے ہمارے بدن کی، جسم کی صحت کی حفاظت ہو سکے. یہ دونوں علم لازمی ہیں مسلمانوں پر. اور پھر اوورآل اگر خلاصہ کیا جائے اس کا تو علم ایک ظاہری علم ہوتا ہے، ایک باطنی علم ہوتا ہے. جو ظاہری علم ہوتا ہے نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، قربانی کے مسائل، یہ کیا ہے؟ یہ ظاہری علوم ہیں، دین کے علوم ہیں جو کتاب بہ کتاب آئے ہیں، جو نقلاً بعد نقل آئے ہیں. لیکن صرف یہی علم نہیں ہے، یاد رکھیے گا ایک باطن کا علم بھی، ایک روحانی علم بھی ہے، اور اس کا سیکھنا بھی لازمی ہے. ہمارے دلوں میں حسد، بغض، کینہ، ریا، تکبر، عجب، یہ بیماریاں کیا ہیں؟ ان کا سیکھنا ضروری ہے، اور بلکہ فرض عین ہے. یہ میں نہیں کہتا، علامہ شامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ باطن کا علم بھی یہ فرض عین ہے، کیونکہ بندہ جب ان علوم کو نہیں سیکھتا ہے وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے. ان علوم کو جب نہیں سیکھتا ہے کہ یہ تکبر کیسے ختم ہوگا، تکبر کیا چیز ہے، تو اس کی روح بیمار ہو جاتی ہے، اس کا ایمان مر جاتا ہے. تو میں تمام سامعین و ناظرین سے گزارش ہے کہ ظاہری علم کے لیے ہماری اسلامی روحانی مشن کے اس آفیشیل پیج پر آپ آئیں اور اس کو سیکھیں. لیکن جو باطنی علم ہے، جو روحانی علم ہے، جس سے تزکیہ اور تصفیہ قلب ہوتا ہے، اس کے لیے کتاب علم نہیں بلکہ اولیاء اکرام کی صحبت ضروری ہے. جب تک کہ ہم اللہ والوں کی صحبت میں نہیں آئیں گے، جب تک کہ ہم بزرگان دین کی مجلس میں نہیں آئیں گے، ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الا ادلک بملاک ھذا الامر تصیب بها خیر الدنیا والآخرہ علیک بمجالس اہل الذکر. مشکوٰۃ شریف کی حدیث. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں جس سے تم دین اور دنیا کی تمام بھلائیاں حاصل کرو. تصیب بها خیر الدنیا والآخرہ، دین و دنیا کی تمام بھلائیاں حاصل کر لو. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیک بمجالس اہل الذکر
کہ تمہارے اوپر اہل اللہ کی مجلسیں لازمی ہیں۔ جب بندہ ان کے پاس آتا ہے اور زانو تلمس طے کرتا ہے تو پھر معاملہ کیا ہوتا ہے؟ من علم من عمل بما علم ورثه اللہ العلم ما لم يعلم، کہ جو شخص تھوڑے سے علم پر، ان کی صحبت میں آنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو تھوڑا سا علم ہوتا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، اور جب بندہ عمل کرتا ہے اس علم پر جو اس کے پاس ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اس کو اس علم کا وارث بنا دیا جاتا ہے جو وہ نہ جانتا تھا، اور وہ کیا ہے؟ علم لدنی ہے، وہ علم باطن ہے۔ تو معلوم ہی چلا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے کہ ہم جان سکیں کہ ہمارے اوپر کیا چیز حرام ہے، کیا چیز حلال ہے۔ بعض دفعہ دیکھیں خواتین میں زیادہ تر ملتا ہے ہم کہ تباہمات ہوتی ہیں، بدشگونیاں ہوتی ہیں، دیگر رسمیں، اتنی ساری شادی کی رسمیں جو شریعت و سنت کے خلاف ہوتی ہیں اس کو شریعت سمجھا جاتا ہے۔ بعض میت کے حوالے سے جس گھر میں موت ہو جائے کڑوی روٹی کا معاملہ ہے، تو دیگر پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، قرض لے کر جو ہے وہ کھانا کھلایا جاتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ایسے ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ہمیں ان خطوط پر اپنی زندگی استوار کرنا ہے جن خطوط پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے اور ہمیں بتائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتا رہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ علم سے اتنی محبت تھی کہ 2 سال کا عرصہ، کم و بیش 2 سال کا عرصہ صرف آپ نے گزارا ہے، اور سب سے زیادہ احادیث شریفہ وہ آپ سے روایت۔ یہ کیا ہے؟ یہ علم کی محبت ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور سارے صحابہ اصحابی کالنجوم وبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اس میں تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ تو معلوم یہ چلا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم ہمیں دیا ہے، قرآن کریم میں نماز کے بارے میں بتایا ہے۔ اور یاد رکھیے گا نماز کے مسائل یہ بہت ضروری ہیں، لوگوں کو نہیں پتا ہو، نمازیں پڑھتے ہیں لیکن وضو کا نہیں پتا۔ غسل واجب ہو گیا، غسل کیوں واجب ہو گیا، کیسے واجب ہوتا ہے؟ غسل یہ نہیں پتا کہ ناپاک ہو گئے۔ آپ کو پتا ہے جو شخص ناپاک ہوتا ہے اس کے گھر میں فرشتے نہیں آتے، روزی تنگ کر دی جاتی، شیطان ڈیرا ڈال لیتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے کہ فوراً غسل کر لیا جائے۔ اس لیے ناپاکی کا علم، حیض و نفاس کا علم، طہارت کا علم، بلوغت کا علم، بچہ بالغ ہو گیا ہے اسے کیا بتانا ہے، بچی بالغ ہو گئی ہے اسے کیا بتانا ہے، دیگر مسائل، شادی کا علم، محرمات کا علم، پردے کا علم۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو جناب اعلیٰ قاری صاحب ہیں، ان سے تو بڑی سلام دعا ہے، یہ تو آتے رہتے ہیں۔ نہیں جناب، یہ دین قاری صاحب کا صرف نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پردہ فرمایا ہے، خود آپ نے شریعت پہ پابندی کی ہے آپ نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مثال بننا چاہتے تھے، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہاری زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اب ایک شخص اس کو علم ہی نہیں ہے کہ نماز میرے اوپر فرض ہو گئی ہے، اب غسل کیسے کرنا ہے، نماز کے مسائل کیا ہیں، روزے کے مسائل کیا ہیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کسے کہتے ہیں، اللہ کے بارے میں کیسے عقیدہ رکھنا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں کیسے عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ تمام عقائد کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور یہ تمام باتیں
قرآن کریم کا علم ہے، حدیث شریف کا علم ہے، ان تمام کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ لیکن ایک بار میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو عام کرنا ہے، دوستوں کو بتانا ہے۔ ہر کسی کا گروپ بنا ہوا، ہر کسی کا واٹس ایپ گروپ ہے، فیس بک ہے، دیگر معاملات ہوتے ہیں، ہم اپنی باتیں کرتے ہیں۔ ایک منٹ ہم یہ بھی بات کر لیا کریں کہ یار یہ کلاس بڑی اہم کلاس ہے، اس میں دین کے مسائل بتائے جائیں گے، دین کے مسائل آپ بھی سیکھیں۔ کب نہیں پتا ہماری موت آ جائے، کیا پتا یہ ایک مسئلہ سیکھنا۔ آپ کو پتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک بچے نے، جس کے والد وہ دنیا سے جا چکے اور قبر میں عذاب ہو رہا تھا، واقعہ بڑا تفصیل طلب ہے، مختصر یہ کہ اس کے بچے نے جو حیات تھا قرآن شریف پڑھنا شروع کیا اور اس نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اس کے والد کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اٹھا لیا اور اس کے والد کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں جاؤ اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دو کہ جس کی اولاد زمین پر رہتے ہوئے مجھے رحمان اور رحیم پکارے، رحمان و کریم پکارے، مہربان کہے، میرے غیرت کو مجھے گوارا نہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے والد کی مغفرت ہو۔ اب اندازہ لگائیں کہ صرف ناظرہ پڑھنے سے، اور جو بندہ قرآن کا علم حاصل کرے اس کی شان کیا ہو۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، اطلبوا العلم ولو کان بالسین، کہ علم حاصل کرو اگرچہ کہ تمہیں چین جانا پڑے۔ مراد یہ کہ اگرچہ کہ تمہیں سفر کرنا پڑے، دور دراز کا سفر کرنا پڑے۔ اور حضور سونا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ارشاد فرماتے تھے لوگوں اگر تمہیں پتہ چل جائے امریکہ میں اللہ کے ذکر کی محفل ہوتی ہے تو گھر بار بھیج دینا، امریکہ چلے جانا، کیونکہ یہ اللہ کے ذکر کی محفلیں یہ تمہارے ایمان کو بچا لیں گی۔ تو ہمیں دونوں علم حاصل کرنا۔ لوگ یہ کہتے ہیں جناب طریقت الگ ہے شریعت الگ ہے، میرے بھائی ایسا کام نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دراصل جس شریعت میں طریقت ہوگی اصل میں اللہ رب العزت کو وہی قابل قبول ہے۔ طریقت کیا؟ علم، عمل، اخلاص۔ صرف علم ہے اور عمل نہیں ہے، یاد رکھیے گا وہ علم ہمارے لیے وبال بن جائے۔ اور علم ہے، عمل بھی ہے، لیکن اس کے اندر للہیت نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، محبت نہیں ہے، وہ علم و عمل بھی ہمارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک عالم 1000 عابدوں پر افضل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو عابد ہوتا ہے، عبادت کرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے طور پہ عبادت کر رہا ہوتا ہے، اسے پاکی ناپاکی کا نہیں پتہ ہوتا، اکثریت ایسا ہوتا ہے۔ لیکن جو عالم ہوتا ہے، علم حاصل کرنے والا ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور سنت پہ کامل اتباع کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ ایک عالم 1000 عابدوں پہ افضل ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ عالم کا سونا بھی عبادت ہے۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ عالم جو ہے صرف اسی کو کہا جاتا ہے جو صرف مسائل کو سیکھ لے، چند کتابیں پڑھ لے، بس وہ عالم بن گئے، بلکہ جتنا علم آ جائے اتنا بندہ جھکتا چلا جائے، جتنا علم حاصل کرے اتنا جھکتا چلا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی عالم کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عالم جب یہ جان لے کہ مجھے کچھ نہیں پتا تو اس وقت وہ عالم بن جاتا ہے۔ لیکن مطلب کہنے کا یہ کہ عاجزی، انکساری، جو اہل ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں،
سرائے سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ معلوم یہ چلا کہ جب بندہ عاجزی اور انکساری کرتا ہے، اللہ والوں کے در پہ بھی جاتا ہے اور علم بھی حاصل کرتا ہے، تو علم بھی ملتا ہے، عمل بھی ملتا ہے، اور اخلاص کی دولت سے بھی وہ مالا مال ہوتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا کریم جو ہم نے علم کے بارے میں سیکھا، اللہ ہمیں سمجھ کر اس کو دل میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو بھی اس پیج پر ایڈ کریں، فیس بک پہ ایڈ کریں، واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کریں، تاکہ ہم ہر جمعرات اور پیر کو ہونے والی یہ فہم دین کلاس 8 سے لے کر رات 9 بجے تک جو ہوتی ہے اس سے ہم مستفید ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔